آج ویو 360 میں امریکہ اور یورپ میں کرونا وائرس کے سبب شاپنگ سینٹرز بند، اثر پاکستانی کارخانوں پر بھی پڑنے لگا۔ یونیورسٹی بند ہو گئی، پڑھائی پھر بھی جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اب آن لائن کلاسز کا آغاز۔ اور فاصلہ رکھتے ہوئے بھی تقریبات میں شرکت کیجیے ٹیلی پریزنس روبوٹ کے ذریعے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ آج میں آئی ہوں واشنگٹن ڈی سی کے ٹائیڈل بیسن پہ، اور آپ میرے پیچھے جو خوبصورت سفید رنگ کے درخت دیکھ رہے ہیں، یہ چیری بلاسم کے درخت ہیں اور ان پہ بھرپور بہار آئی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس بہار کو اس سال دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی۔ وجہ آپ جانتے ہی ہیں، کرونا وائرس۔ واشنگٹن ڈی سی میں 10 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پہ پابندی ہے، اور اسی وجہ سے واشنگٹن میں جو سالانہ چیری بلاسم فیسٹیول ہوتا ہے، اس کی بہت سی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ جو رونق جہاں نظر آتی ہے وہ نہیں نظر آئے گی، اس کے علاوہ جہاں کے جو کاروبار ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور معیشت پہ جو کرونا وائرس کا اثر پڑ رہا ہے وہ اب امریکہ اور یورپ سے پھیل کے دنیا بھر تک ہی نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑا ایشو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ اور یورپ میں مالز، شاپنگ سینٹرز، ریسٹورینٹس بند ہو رہے ہیں، اس کا اثر اب پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سے فیکٹری مالکان کا انحصار اس آمدن پہ ہے جو امریکہ اور یورپ کے لیے مال تیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اب بہت سے انٹرنیشنل آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں، جس سے فیکٹری مالکان اور ملازمین پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں۔ یہ زپرز ان کپڑوں میں استعمال ہوتے ہیں جو زیادہ تر یورپ اور امریکہ کی منڈیوں کو سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ان بٹنز اور ایسی ہی اور بہت سی اشیاء پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، لیکن وہ دکانیں اور مالز جو ان کپڑوں کو فروخت کرتے ہیں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث بند ہیں۔ سیلز نہ ہونے کے معنی ہیں کہ تھوک میں سامان خریدنے کی ضرورت نہیں۔ جب سے یورپ اور امریکہ میں نقل و حرکت پر پابندی عائد ہوئی ہے، اس وقت سے صورتحال خاصی خراب ہے۔ اگر آپ مجھ سے منسوخ ہوئے آرڈرز کے تخمینے کا پوچھیں تو شاید میں پوری صنعت کا تو نہیں بتا سکتا، لیکن صرف اپنی کمپنی کا بتاؤں جو کپڑوں میں استعمال ہونے والے دیگر لوازمات فراہم کرتی ہے، تو اب تک $1,00,000 کے آرڈر منسوخ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک نقصانات کا حتمی اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ واضح ہے کہ درآمدات کم ہوتی جائیں گی، جس سے پہلے سے ہی کمزور معیشت مزید سست ہو جائے گی۔ وائرس سے ہونے والی گراوٹ سے ہٹ کر پاکستان پہلے سے ہی جدوجہد کر رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے فراہم کردہ امدادی پروگرام کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے، جس سے افراط زد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے بارے میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت ہے۔ 2019 سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا۔ چھوٹے کاروبار اور وہ کاروبار جنہوں نے اپنے آرڈر پورے کرنے کے لیے قرضے لیے خصوصی طور پر مشکل میں ہیں۔ بہت سے اس فکر میں ہیں کہ وہ مصنوعات جو آرڈرز پر تیار کیے گئے لیکن ان کے آرڈرز منسوخ ہو گئے، اگر وہ کہیں اور نہ بکیں تو پھر کیا ہوگا؟ صنعتی شعبے کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال جس کی پہلے مثال نہ ہو اور جو تیزی سے بدل رہی ہو، اس کے لیے تیار ہونا مشکل ہے۔ وہ ایک ایسی حکومت سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی تنگ دستی کا شکار ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیمی سرگرمیاں بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے اب پنجاب یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ متعارف کرایا ہے۔ ٹیچرز اور طالب علموں کے لیے یہ نیا تجربہ کیسا ثابت ہو رہا ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر ضرور بیٹھیں لیکن پڑھائی بھی جاری رکھیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد آن لائن کلاس کو لیکچر دے رہے ہیں۔ 59 طالب علم آن لائن پلیٹ فارم پر حاضر ہیں۔ جامعہ پنجاب نے پہلی مرتبہ اپنے اساتذہ اور طالب علموں کے لیے آن لائن کلاسوں کی سہولت کا آغاز کیا ہے۔ جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی آٹومیٹکلی، اور اس کو ہم ایک سرور کے اوپر سیو کیا کریں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایکسیسیبل ہوگا۔ تو اگر کسی وجہ سے کسی کی ڈیورنگ دا کلاس کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں تو وہ لیٹر آن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔
ڈاکٹر عابد کی پہلی آزمائشی آن لائن کلاس میں ہی گلگت، چترال، صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مختلف طالب علم شامل ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی ہمیں سنڈے کو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ شام 6 بجے تک ہمیں یونیورسٹی سے آف ہونا ہے۔ بیسٹ تھا، سر سے ہماری بات ہوئی اور ہماری کلاسز میں، اور جو کوسچن آنسرنگ سیشن بھی تھا، جو ہم بات کر رہے تھے وہ بالکل کلاس کی طرح ہی تھا۔ آئی گیس یہ افیکٹو ہوگا سب کے لیے، میرے لیے تو کافی افیکٹو تھا۔ طالب علموں کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بعض تعلیمی اداروں نے انفرادی کاوش کی جانب قدم بڑھایا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو مجموعی طور پر آن لائن جیسے متبادل پلیٹ فارمز کو مستقل بنیادوں پر نظام تعلیم کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ ضرورت پڑنے پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جامعہ پنجاب پہلے مرحلے میں اساتذہ کی آن لائن تربیت اور دیگر اہم پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس کا ٹائم کو سیو کرنا کہ اس پیریڈ میں وی ڈونٹ نو اسٹل کہ یہ ہم کیسے ریکور کر کے، کب ریکور کر کے ہم واپس کیمپس کو آن کریں گے، اینڈ سیکنڈلی جو بچہ ہمارا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم کیسے ایجوکیشن دیں۔ ہمارے سبھی ڈپارٹمنٹس نے ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی ہے۔ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت بآسانی دستیاب نہیں، طالب علموں کے لیے دن کے ایک بڑے حصے میں آن لائن رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کا سامنا پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلوچستان اور فاٹا سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیلی بیسس پہ انٹرنیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے، یونیورسٹی کو ان کے لیے ایک سیپریٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی۔ دوسرا، ابھی ہمیں پرسنل لیول پہ ٹیچرز کی طرف سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا کہ وہ کس طرح سے وہ لیکچرز کو کیری کریں گے۔ وہ پلیٹ فارمز جن کے اوپر یونیورسٹی جو ہے آن لائن لیکچرز ڈالے گی، ان پلیٹ فارمز کو کیسے ایکسیس کرنا ہے، ابھی اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں آگاہی دینے میں اور ان چیزوں سے یوز ٹو ہونے میں کچھ ٹائم تو لگے گا۔ جامعہ پنجاب 47,000 درج شدہ طالب علموں میں سے 36,000 کو آن لائن لانے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس تجربے سے دیگر تعلیمی ادارے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ مختلف شہروں میں کرونا وائرس پہ قابو پانا تو ایک بڑا مسئلہ بنا ہی ہوا ہے۔ امدادی ادارے اب خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پناہ گزین کیمپوں میں یہ وبا پھیل گئی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ افراد پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور زیادہ تر ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں، اور یہ علاقے بہت ہی گنجان آباد بھی ہیں۔ تو اسی لیے اس وقت آبادی کے اس ایک بہت ہی کمزور حصے کی طرف خاص طور پہ توجہ دینے کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں صحت کے حکام لوگوں کو گھروں میں رہنے، خود کو دوسروں سے دور رکھنے اور حفظان صحت کے اصولوں کو ترجیح دینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کیا کسی پناہ گزین کیمپ میں یہ سب ممکن ہے؟ اکثر مہاجرین کو گنجائش سے کہیں زیادہ بھرے کیمپس میں رہنا پڑتا ہے، اور اس سے وائرس کی ترسیل پر بہت فرق پڑتا ہے۔ یقیناً ہائیجین کے لیے پانی کی دستیابی اور ان کی عمومی غذائی حالت سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور وہ ویسے بھی بہت پریشان کن حالات میں رہ رہے ہیں جو ان کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں میانمار میں تشدد سے بھاگ کر آنے والے 9 لاکھ مہاجرین رہ رہے ہیں۔ اس وبا کے بارے میں یہاں کسی کو علم ہے تو کسی کو نہیں۔ میں وائرس کا نام بھول گیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ وائرس مختلف ممالک میں پھیل چکا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے۔ یہ اچھا مشورہ بھی افواہوں اور غلط معلومات سے ملا دیا گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کو وائرس ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں معذور ہو جائیں گے، اور اگر کسی کے منہ میں متاثرہ تھوک کا قطرہ چلا جائے تو متاثرہ شخص کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کیمپ کے حکام تمام وزٹرز اور نئے آنے والوں کی اسکریننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے غیر ملکی امدادی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی صحت کی صورتحال کا جائزہ خود لیں، بیرون ملک سے کوئی نیا کارکن نہ لائیں، اور روہنگیا میں معلوماتی پروگرامز جاری رکھیں۔ شمالی عراق میں خانقہ کیمپ میں 15,000 یزیدی پناہ گزین ہیں۔ یہاں امر فاؤنڈیشن کووڈ-19 سے آگہی کے پروگرامز کے ساتھ اور منتقلی کی روک تھام کے بارے میں مشورے دے رہی ہے۔ بہت سارے مہاجرین اور خاص طور پر اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے مہاجرین عارضی کیمپوں میں کسی بھی طرح کی بیرونی سرکاری مدد سے بہت دور رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہیں۔ اس میں شام کے ادلب صوبے سے وہ لاکھوں افراد بھی شامل ہیں جو جنگ زدہ علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ہزاروں تارکین وطن ترکی اور یونان کی سرحد پر عارضی کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ یونانی جزیروں پر زیادہ بھیڑ والے کیمپوں میں مقیم ہیں، اور امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے یورپ کو انہیں فوری طور پر خالی کرنا چاہیے۔
کینیا میں ککوما تقریباً 2 لاکھ مہاجرین کا گھر ہے. ان میں سے ایک نے VOA کو بتایا کہ کورونا وائرس کے بارے میں کیمپ میں شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں اب تک کچھ نہیں کیا گیا. بہت سے کیمپ ایسے ممالک میں ہیں جن میں موجود صحت کا نظام بہتر نہیں ہے، جیسا کہ کینیا، بنگلہ دیش، عراق اور لبنان. وہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا وہ کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کی سہولیات کے لیے دوبارہ کام کر سکیں گے. یہاں تک کہ امیر ممالک کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پناہ گزین کیمپوں میں پائے جانے والے کسی بھی وبا کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کرونا وائرس نے ان دنوں ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. ایسے میں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں کیسے شریک ہوا جائے؟ امریکی ریاست نیو جرسی میں حال ہی میں ایک شادی ہوئی جس میں پھر کووڈ-19 کی وجہ سے بیمار ہونے والے 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 اب بھی بیمار ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک ملٹری بیس پہ قرنطینہ ہونے والے ایک شخص نے حال ہی میں سینکڑوں میل دور اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت بھی کی، مہمانوں سے ملاقات بھی کی، ٹیلی پریزنس روبوٹ کے ذریعے. گرینڈ پرنسس کروز پر کرونا وائرس کے باعث قرنطینہ میں رکھے جانے والے ہزاروں افراد میں جول ینگ بھی شامل تھے، جو لائٹنگ کانٹریکٹر ہیں. کروز شپ پر کوارنٹین کا وقفہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے کیبن میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے گزارا. انہیں صرف ایک چیز کے لیے ایریزونا اپنے گھر جانے کی امید تھی، ان کی بیٹی کی شادی. لیکن پھر انہیں کیلیفورنیا کے شہر سین دیاگو میں قرنطینہ میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا. جب میں نے اپنی بیٹی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب میں شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، وہ بے تحاشا روئی. دوستوں اور ساتھیوں نے مل کر جول ینگ کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا کہ وہ اس شادی میں شرکت کر سکیں. روبوٹ ٹیلی پریزنس کا استعمال، جسے صارف دور سے کنٹرول کر سکتا ہے. یہ روبوٹ ایریزونا کے شہر فینکس میں ان کے والدہ کے گھر بھیجا گیا. انہوں نے اسے پاپا بوٹ کا نام دیا اور اس پر ٹائی باندھی. اس ڈیوائس کے ذریعے میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں یا کہیں بھی جا سکتا ہوں. باہر کھلی فضا میں ہونے والی شادی خوبصورتی سے انجام پائی. جول ینگ شادی کے منڈپ تک خود چل کر تو اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دے پائے، لیکن وہ مہمانوں سے گھل مل رہے تھے اور اپنی بیٹی کو خوش ہوتا دیکھ رہے تھے. جب آپ کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ بہترین حل تلاش کر سکتے ہیں اور آپ حقیقت کو قبول کریں اور آگے بڑھیں. اور اب جب کہ دنیا ایک وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ٹیکنالوجی نے ایک باپ کی مدد کی جہاں اسے ضرورت تھی. مشیل کوئن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ انٹرویوز اور اس کے علاوہ کرونا وائرس سے متعلق درست معلومات کے لیے آپ اردو ویو کو سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام. ہم ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے حاضر ہیں. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اور اب ایک مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں. امریکہ سے پاکستان تک دنیا بھر میں ہی سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. سیلابوں اور زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کے گھر بار، کاروبار اور روزگار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. حل کیا ہے؟ اس کی ایک مثال جاننے کے لیے چلتے ہیں امریکی ریاست فلوریڈا، جہاں قدرت ہی انسان کی مدد بھی کر رہی ہے. نشیبی علاقوں میں واقع مایامی شہر اور مایامی بیچ جیسے ساحلی مقامات میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پانی کی بڑھتی ہوئی سطح مسلسل سیلاب کا باعث بن رہی ہے. اگرچہ سائنسی اسٹڈیز میں اس بات پر اختلاف ہے کہ سمندر کی سطح میں مزید کتنا اضافہ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں فلوریڈا کا وسیع حصہ زیر آب آ سکتا ہے. ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمندر کی سطح کتنی تیزی سے بڑھے گی تاکہ ہم مستقبل میں اپنی کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں. سیلاب سے ہونے والے نقصان پر قابو پانے کے لیے کچھ سڑکوں اور عمارتوں کو اونچا کر دیا گیا ہے اور سمندری دیواریں مضبوط کی گئی ہیں. یہاں سمندر کو روکنے کی دیوار کے اوپر سے پانی آ رہا ہے جو رہائشیوں کے گھروں کے صحنوں اور ان کے گھروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. سڑکوں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نکاسی آب کا نظام ابل سکتا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے حل کے بجائے مینگروو کے جنگلات جیسے قدرتی وسائل سیلاب سے بچاؤ میں مدد فراہم کر سکتے ہیں. مینگرووز چھوٹے درخت ہیں جو نمکین پانی میں پھلتے ہیں. مینگروو کے جنگل کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اور طوفان کے اضافے کے خلاف قدرتی بچاؤ فراہم کرتے ہیں. یہاں مایامی بیچ کے اولیٹا اسٹیٹ پارک میں مینگروو کا یہ جنگل ایک ندی کے گرد اگا ہوا ہے.
अगरचे ये इलाका बड़ी इमारतों से घिरा हुआ है, इससे सैलाब में कमी आएगी। मैनग्रोव्स आबो हवा की तब्दीली के सबसे बड़े सबब का भी मुकाबला करते हैं। मैनग्रोव जमीन के दीगर दरख्तों के मुकाबले में ज्यादा कार्बन खारिज करते हैं क्योंकि उनका ज़ेरे ज़मीन जड़ों का निज़ाम खासा बड़ा होता है। लिहाजा ये कार्बन को ज़ख़ीरा करके इसे माहौल से बाहर ले जाता है, जहाँ से हमारे माहौल में ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सकता है। लेकिन फ्लोरिडा के मैनग्रोव जंगलात खतरे की जद में है। माहौलियात दानों को इसमें तब्दीली लाने की उम्मीद है। हमारे बेशतर मैनग्रोव्स डेवलपमेंट के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। जैसे जैसे समंदर की सतह में इजाफा होगा, कुछ इलाके आबादी के काबिल नहीं रहेंगे और हो सकता है कि कुछ मकानात और दीगर ढांचे भी खत्म हो जाएं। समंदर की सतह बढ़ने के साथ दुनिया के दीगर मकामात के लिए उनका मशवरा ये है, उन इलाकों में जिन्हें अभी आबाद नहीं किया गया, वहाँ तामीरात करने से पहले देखें कि वहाँ मौजूद कुदरत को किस तरह महफूज किया जा सकता है, बजाय इसके कि आबाद करने के बाद इसके बारे में सोचें। डेब्रा ब्लॉक के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारी मादरी ज़ुबान हमारी पहचान होती है, लेकिन दुनिया के बहुत से हिस्सों में आज मुख्तलिफ मादरी ज़ुबानें ख़तरे से दो चार हैं। इनकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए हर साल वाशिंगटन डीसी में मदर टंग फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाता है। इस साल का फिल्मी मेला कोरोना वायरस के बायस लगने वाली इमरजेंसी से पहले ही मुनक़्क़िद हो गया था। आइए मिलते हैं इसमें शिरकत करने वाले कुछ फिल्म साजों से। रहे हैं कि कैसे मौसीकी की मुख्तलिफ असनाफ और रक्स को ज़ुबानों की बहाली और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इनमें से बहुत सी कदीम ज़बानें ख़त्म हो रही हैं और फिल्म साज उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर दौरानिए की फिल्म ऊटा, जिसका मतलब वेल हंटर है, कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया में बसने वाली नूटका कौम की जुबान है। फिल्म की कहानी एक नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपने गांव का सरबराह है। उसका कबीला भूख और अफलास का शिकार है। उसकी दादी उसमें अच्छे लीडर की खूबियां उजागर करने की कोशिश करती है। दुनिया भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज में तकरीबन 6000 ज़बानें बोली जाती हैं, जो अंग्रेजी, हिस्पानवी वगैरह जैसी ज़बानों का गलबा महसूस कर रही हैं। फिल्म फेस्टिवल के शरीक हदायतकार जोशुआ बेल कहते हैं कि ये फेस्टिवल कदीम कम्युनिटीज और उनकी मादरी ज़ुबानों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। हदायतकारों की निस्फ तादाद ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ये हैरान कुन नहीं है क्योंकि ये औरत ही है जो बच्चे को ज़ुबान सिखाती है। अक्सर बेशतर ख़वातीन ही बच्चों में सकाफत और ज़ुबान की मुंतकिली का काम सर अंजाम देती हैं। रेस्टलेस रिवर नामी फिल्म की हीरोइन अलिसा ने भी यही किया, जिसे 1940 में बहरे मुंजमद शुमाली में तैनात एक सफ़ेद फार्म फौजी ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। गुर्बत, तासुब और सख्त मौसमी हालात के बावजूद उसने अपने बेटे को रवायती अंदाज में परवान चढ़ाया। ये फिल्म इनुक्तिटू और अंग्रेजी जुबानों में है। वाई नामी फिल्म बहरुल काहिल के खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार और उस इलाके की सकाफत को मुख्तलिफ फिल्म साजों ने बयान किया है। बैक साराहंगा इस फिल्म की 9 ख़वातीन फिल्म साजों में से एक हैं। आपको हर वक्त अपनी शनाख्त खो देने का खौफ रहता है। अराहंगा कहती हैं कि तमाम 9 ख़वातीन न्यूजीलैंड की पैदाइशी हैं और सबका कदीम कबीलों के साथ गहरा ताल्लुक है। कोलंबिया के कदीम कबीले के रहनुमा ने हाल ही में कहा है कि ज़ुबानें किसी खास इलाके की आयनादार होती हैं जो कि खास वक्त और जगह को दुनिया के सामने खास तनाजुर में पेश करती हैं। पेनल्पी फुलू के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में मिलते हैं लूसी जोन्स से, एक फ़ैशन डिज़ाइनर जिसने कुछ खास करने का सोचा और एक फ़ैशन ब्रांड का आगाज़ किया खास ज़रूरियात के हामिल अफराद के लिए। वेल्स में पैदा होने वाली डिज़ाइनर लूसी जोन्स कहती हैं उन्हें बचपन में उस वक्त फ़ैशन में दिलचस्पी पैदा हुई जब उनके वालिदैन ने उन्हें सिलाई मशीन दी। When I was 19 years old, I was really feisty,
میں 19 سال کی عمر میں پرجوش، جذباتی اور بہادر تھی. میں نے ویلز سے، جہاں لوگوں سے زیادہ بھیڑیں ہوتی ہیں، نیو یارک منتقل ہونے کا سوچا. میں تو بس اگلی بڑی ڈیزائنر بننا چاہتی تھی جس کے بڑے گلیمرس رن وے شوز ہوں گے. میں نے کبھی معذوری کے بارے میں اور محروم لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن پھر کچھ بدل گیا. اور چونکہ فیشن انڈسٹری زیادہ تر عام صحت مند افراد کے لیے کام کر رہی تھی، جونز کچھ مختلف کرنا چاہتی تھی. وہ کچھ خاص بننا چاہتی تھی. میں نے ایک فیملی ممبر سے بات کرنا شروع کی جسے سیریبرل پالسی ہے، اور اس نے کہا کتنا اچھا ہو اگر چیزیں زیادہ میری پہنچ میں آ جائیں، جیسا کہ جوتے جوڑی کی بجائے الگ ہوں، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو جونز نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ایک فیشن ڈیزائنر کس طرح معذور افراد کی زندگی کو آسان اور زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ سوال اپنی جان پہچان والوں سے اور سوشل میڈیا پر ملنے والوں سے پوچھا. انہی میں سے ایک بریانا اسکیلیزی ہیں جو جونز کے کپڑوں کی ماڈلنگ کرتی ہیں. We were in a cafe and we were sitting down and she just like pulled the product. ہم کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے یوں ہی اپنے بیگ سے ایک پروڈکٹ نکال کر دکھانی شروع کر دی. میں جذباتی ہو گئی. معذوری کے ساتھ بڑے ہوتے ہوئے مجھے دنیا اور فیشن کی بے حسی کی عادت ہو چکی تھی. Kind of being ignored by the world and by fashion. سن 2015 میں ان کے پہلے کلیکشن کی ریلیز معذور امریکیوں کے لیے پاس کیے گئے ایکٹ کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہوئی تھی، اور ان کا کام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا. لوسی جونز نے ایسی چھوٹی اشیاء سے شروع کیا جو انہوں نے ایک خصوصی پروگرام میں پیش کی. ایک پریشانی جو معذور افراد کو ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی کرسی میں گرم مشروب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے ویل چیئر کے لیے کپ ہولڈر اور پرس ہولڈر ڈیزائن کیے. Just regular purses, you know, like trying to. عام پرس میں اپنے کندھے پر ڈالنے کی کوشش کرتی، لیکن جب میں ویل چیئر چلاتی تو پرس کرسی پر گر جاتا. And after that event, a number اس کے بعد دیکھنے والوں میں سے بہت سو اور سرمایہ کاروں نے کہا کہ وہ اس میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں. I want to invest. ان کی مصنوعات جلد ہی بہت کامیاب ہو گئیں. Lucy Jones has just been named as one of the world's brightest entrepreneurs, and it's all for a good cause as well. She designs clothes specifically for disabled people. Women's Designer of the Year is Lucy Jones. لوسی جونز کی تخلیقات کو نیو یارک کے میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں دکھایا گیا ہے، اور 25 سال کی عمر میں ان میں ٹیلنٹ سے بھی زیادہ دانش مندی اور ہمدردی ہے. اینا نیلسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. جاتے جاتے آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کورونا وائرس ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے ہم سب کو ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ سنیے حافظ آباد کے ڈپٹی کمشنر کی زبانی. سارا زمان کو یہاں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہجوم جگہوں پہ تم کم ہی جانا، اور گلے نہ ملنا نہ ہاتھ ملانا، بس دور سے سلام کرنا. یوں ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو نہ، کرونا سے مل کے سب لڑو نہ. بار بار ہاتھوں کو دھونا، وافر ہے کھانا تم نہ گھبرانا، صابن اور راشن کے نہ ڈھیر لگانا، ہمیں